بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا جو سلسلہ تقاریر اور دروس ہے اس میں ہمارا پہلا موضوع آج قراءت قرآنیہ کی تاریخ کے مختلف مراحل کے حوالے سے ہے۔ قراءت قرآنیہ کا سادہ سا مفہوم یہ ہو سکتا ہے لفظ قرأ یقرأ سے پڑھنا، اور اسی سے ہی صیغہ ہے قرآن کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کریم کو ہمارے ہاں جو پڑھا جاتا ہے وہ تو ہم ایک لہجے میں، ایک ایکسنٹ میں اور ایک سنگل قراءت میں پڑھتے ہیں، لیکن ایک بات بڑی معروف ہے کہ قرآن کریم کو تو 7 مختلف لہجات میں نازل کیا گیا ہے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے انزل القرآن علی 7 احرف، کہ قرآن کریم کو 7 مختلف لہجات میں ایکسنٹس میں نازل کیا گیا۔ The Holy Quran was revealed in 7 various accents۔ محترم ناظرین و سامعین، قرآن کریم کے نزول کا پہلا مرحلہ وہ ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم لے کر آئے اور غار حراء میں پہلی وحی نازل کی، جو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات تھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اور اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ بڑی عزت والا ہے، جس نے قلم کے ساتھ سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب یہ تو پہلی بات ہے، یعنی قرآن کریم کا نزول کا یہ وہ حصہ ہے کہ جس کا آغاز اس وقت ہوا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 40 برس کی تھی۔ پھر اس کا دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ آیات نازل ہوئی جو سورہ بنی اسرائیل کے اواخر میں ہیں، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے بمہلت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اس کو بتدریج جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کو مختلف مراحل میں جو ہے وہ نازل کیا گیا اور بتدریج نازل کیا گیا۔ ہم اس کو جو قرآن کریم اور علوم القرآن کی تاریخ کے حوالے سے علامہ زرکشی نے البرہان میں یا علامہ سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا جو پہلا حصہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوا ہے وہ مکی کہلاتا ہے۔ اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ 12 سال 5 ماہ اور 12 دن ہے، اور جبکہ وہ حصہ جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوا ہے اسے مدنی حصہ کہتے ہیں، اور اس میں 9 سال 9 ماہ اور 9 دن کا وہ ڈیوریشن ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن کریم جو ہے وہ سنایا کرتے تھے، اور وہ اس انداز میں قرآن سنایا کرتے تھے کہ جس طرح کہ سیدنا عثمان، سیدنا عبداللہ بن مسعود اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم یہ بیان کرتے ہیں، اور البیان للخوی یہ اس میں یہ واقعہ موجود ہے، بار الانوار میں بھی موجود ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرئہم العشر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو 10 آیتیں پڑھایا کرتے تھے، فلا یجاوزونها الى 10 اخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کرام کو ان 10 آیتوں سے زیادہ سبق نہیں دیتے تھے، حتی یتعلموا ما فیہا من العمل، جب تک وہ ان میں عمل نہیں دیکھ لیتے تھے کہ انہوں نے اس پہ عمل کتنا کیا ہے۔ فیعلمہم القرآن والعمل جمیعا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کو قرآن بھی اور عمل بھی، یعنی قرآن کی تعلیم بھی دیتے تھے اور ساتھ عمل کرنے کے حوالے سے بھی موٹیویٹ کرتے تھے، انسپائر کرتے تھے، پرووک کرتے تھے، ترغیب دیتے تھے کہ آپ اس پہ عمل بھی کریں۔
اور سیدنا ابو عبدالرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں پڑھانے والے جو صحابہ کرام ہوتے تھے انہم کانوا یاخذون من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات، صحابہ کرام خود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات جو ہیں وہ سیکھا کرتے تھے. فلا یاخذون العشر الاخرى، اگلی 10 آیتیں اس وقت تک نہیں حاصل کرتے تھے حتی یعلموا ما فی هذه من العلم والعمل، جب تک اس میں علم اور عمل جو ہے وہ نہیں پا لیتے تھے. تو یہ 2 مراحل ہیں ہم نے آج کا جو مختصر گفتگو کی ہے. اس میں یعنی پہلا مرحلہ وہ کہ جب جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، اور دوسرا مرحلہ وہ جو آپ نے صحابہ کرام کو قرآن سکھایا. ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کے تیسرا اور چوتھے مرحلے کے حوالے سے گفتگو کریں گے. وہ ہمارے ناظرین جو قراءات قرآنیہ، ایکسنٹس آف دا ہولی قرآن یا ڈائیورسٹی آف ایکسنٹس آف دا ہولی قرآن، اس کے بارے میں اگر کچھ چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے اس چینل کو دیکھیں، ان لیکچرز کو سنیں. بتدریج انشاءاللہ آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ آج جو موجودہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کن کن مراحل سے گزر کر آج اس ایکسنٹ پر باروایت حفظ جو موجود ہے وہ کس طرح ہوا ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.